أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز. صلوات پڑھ لیجیے. تعریفیں اس خدا کی اس کی تعریف علی کرتے تھے. اس کو علی خدا کہہ دے وہی لائق تعریف ہے، اور جسے خدا علی کہہ دے وہی لائق تعظیم ہے. درود و سلام ہو اس پورے خانوادے پر، از اول تا آخر قائم آل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم احینا علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وامتنا علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب. اللہم الان قتلت امیر المؤمنین لعنا شدیدا. ماتم داران امیر المومنین
پرسا داران ائمہ طاہرین، کل آپ کی خدمت مقدس میں شہزادی کونین کے جملات سے آغاز کیا تھا۔ مولائے کائنات کی شہادت کا غم، یہ فیصلہ کرنا کس کو کتنا ہوا، بڑا مشکل سا مسئلہ ہے۔ جس کو جتنی معرفت علی تھی اس کو اتنا ہی غم ہوا۔ آئیے شہزادی کونین کے اگلے جملے کو بیان کرنے سے پہلے آج آپ کی خدمت مقدس میں ماہ شعبان کا وہ جمعہ کہ جس کو روایت کیا خطبے کے اعتبار سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبا و اجداد سے، اور اپنے آبا و اجداد سے اس کو پہنچایا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر آپ سے اس روایت کو بیان کیا کہ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فی ذات یوم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک دن ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے خطبہ بیان کیا۔ اب اس کی وضاحت کہ دن کون سا تھا، اور روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں بات آئی۔ وہ دن تھا جمعے کا، ماہ شعبان کا آخری جمعہ۔ اچھا، یہ دو خطبات الگ الگ ہیں۔ چھٹے امام کی روایت کے جو الفاظ مقدسہ ہیں پیغمبر کے وہ الگ ہیں، اور جو آٹھویں امام سے خطبہ پہنچا ہے مولائے کائنات کے عنوان سے، اس کے الفاظ بہت مشہور ہیں۔ تو سارا خطبہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں خطبہ شعبانیہ کے نام سے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، ایک سوال کا جواب تلاش کرنا۔ خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، آپ نے ماہ رمضان کے فضائل کو بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا والشیاطین مغلولہ، اور اس ماہ مبارک میں شیطانوں کو اسیر کر دیا جاتا ہے۔ مغلولہ، غل کہتے ہیں ہتھ کڑی کو، بیڑی کو، یا پابند سلاسل کر دینے، مغلولہ۔ اب اللہ سے یہ دعا کرو واسأل اللہ یسلطہ علیکم، کہ وہ تم پر ان شیاطین کو مسلط نہ کر۔ ایک سوال اب یہ پیدا ہو رہا کہ کیا واقعاً ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید میں ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ، کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ شیطان کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں کف پہناتے ہوں گے، ہتھکڑیاں، اور اسے جیل میں ڈالتے ہوں گے؟ اگر واقعاً ایسا ہے تو پھر ماہ مبارک رمضان میں جرائم کی شرح کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کسی اور شہر کی بات کروں نہ کروں، مگر میں اپنے شہر کی بات تو کر سکتا ہوں۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ کربلا بھی کاف سے اور کراچی بھی کاف سے ہے، تو جرائم کی شرح کیوں بڑھ جاتی؟ اگر شیطان واقعاً قید میں، تو کیا شراب کھانے بند ہو گئے؟ کیا شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی؟ کیا لوگوں نے زنا کے دروازے بند کر دیے؟ کیا خیال ہے آپ؟ پیغمبر غلط کہہ سکتے تھے؟ پھر ایسا کیسے ہوا کہ آپ فرماتے شیطان بند ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں شیطان کھلا ہوا ہے، اور اتنا بڑا شیطان کھلا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ چلیے اگر آپ نے میرے شہر سے بات نہ سمجھی ہو تو مولا کے شہر چلتے ہیں۔ شہر کوفہ تو بات یاد ہے نا، شہر کوفے کے واقعہ تو ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت الگ الگ تواریخ کو جمع کر کے بیان کروں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے، کہ مولا نے اس ماہ مبارک رمضان میں جو آیا ہے 40 سن ہجرت میں، امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کی ابتدائے ماہ رمضان سے، یہاں تک کہ آپ نے پابند کر دیا کہ کوفے میں جو بھی داخل ہوگا اس کا نام لکھا جائے گا، اور روز کی انٹری ہوتی ہے، اور انٹریز میں جتنے نام شامل کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب مولا کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تاریخ ہے، تاریخ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور راوی کا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور راوی کا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں لفظ غلط کہنے سے غلطی سے بچ گیا ہوں، اشتباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل تاریخ تو بیان کرے گا فرزند علی ابن ابی طالب، میں کیا پتا، یہ تو مورخین کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ روز جو انٹری ہوتی ہے، امام نے انٹریز پر نام دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم، آپ نے اپنی شہادت کی خبر دی۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ارشاد بھی عجیب ہے، براہ راست خطبے کا حصہ بعد میں بنا ہے، پہلے مجمع سے سوال آیا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، سوال کرنے والا نفس محمد ہے، گویا محمد سے نفس محمد نے سوال کیا ہے۔ کھڑے ہو گئے امیر المومنین اور سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، فرمایا سوال میں، یہ تو بتائیں یا نبی اللہ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا؟ سب سے افضل، روزے سے افضل، نماز سے افضل، صدقات و خیرات سے افضل، تلاوت قرآن سے افضل؟ اسے علی میرا مولا سوال میں افضل کہے، اس کی وضاحت کے لیے تو کتابیں لکھ دی جائیں تب بھی وضاحت نہ ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، افضل اس ماہ مبارک رمضان میں جو آنے والا ہے، اس خطبے کے اعتبار سے، الورع عن محارم اللہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ الورع عن محارم اللہ، تقوی نہیں، ورع۔ تقوی اور ورع میں کتنا فرق ہے اس کو علماء تو بیان کر سکتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں تو سگنل پہ کھڑا ہوتا ہوں، گاڑی میں جب دیکھتا ہوں سگنل یلو ہو گیا تو اسپیڈ سلو کر دیتا ہوں، اور جب ریڈ ہو جاتا ہے تو گاڑی کو روک دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ یلو اور ریڈ میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک ورع ایک تقوی ہے۔ ریڈ سے پہلے رکو گے یلو پر تو یہ ورع ہے، اور ریڈ پر جا کے رکو گے تو تقوی ہے۔ گناہ کے پاس پہنچ کر رکو تو یہ تقوی ہے، اس سے پہلے ہی رک جاؤ تو یہ ورع ہے۔ الورع عن محارم اللہ۔ امام کے سوال کا جواب دیا اللہ کے رسول، اور جواب دینے کے بعد پھر آپ رونے لگے دوران خطبہ۔ کون؟ رسول خدا رونے لگے۔
دیکھیے میں اگر روؤں کہ میرے آنسو آنکھ کے اندر رہیں تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر اتنا روؤں کہ آنسو بہہ کر میرے رخسار پر آئیں اور داڑھی تک آ جائیں تو آپ کو فیل ہو جائے گا رو رہا، یا تو آواز سے فیل ہوگا یا آنسوؤں کے دکھائی دینے پر فیل ہوگا رو رہا۔ اتنا روئے کہ مجمع نے پیغمبر کے آنسو دیکھنا شروع کر دیا۔ پورے مجمع میں سے کسی نے سوال نہیں کیا سوائے مولا کائنات، ما یبکی کا یا رسول اللہ، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ یا علی اسی ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، جب تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے، آپ نے مولا کائنات کی شہادت کی کیفیت کو بیان کیا۔ اس ماہ مبارک میں شیطان تو قید میں ہے، پھر کوفے میں کیا مسائل تھے؟ میرا موضوع کہیں اور نہ نکل جائے اس لیے اپنے آپ کو روک رہا، ورنہ وہ دو سہولت کار ہیں جو کوفے کے اندر سپورٹ کر رہے تھے۔ دو کا مطلب دو کے نام تاریخ میں آئے ہیں، اور باقی کے نام تاریخ میں نہیں، کون کون اور لوگ شامل تھے۔ ہم جب کبھی کسی کے قتل کا عدالتی فیصلہ چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بینیفیشری کون کون تھا، کس کو فائدہ حاصل ہوا، یا دیکھتے ہیں کس کے گھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب نے ماتم کیا ہو، ماتم تو گھر والے کرتے، غیر ماتم نہیں کرتے، مگر تعزیت تو پیش کرتے ہیں۔ مجھے کسی تاریخ میں نہ ملا کہ حاکم شام نے کوئی تعزیتی خط لکھا ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام۔ تو بھائی یہ اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شیطان بند ہے، تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ یہ قبیلے مراد سے ایک شخص ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ اتنا اچھا نام، باپ کا نام ملجم ہے، قبیلہ آپ نے سن لیا۔ یہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پہنچا، امام نے بیعت سے انکار کیا، بیعت لینے سے انکار کیا۔ جب بہت زیادہ گزارش کی گئی تو بمشکل تمام امام نے بیعت، اور 3 دفعہ بیعت لی، ایک دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ بیعت لی۔ اور اس کے بعد یہ آیا امام کے پاس گھوڑا مانگنے کے لیے، سفر کرنا ہے، گھوڑا چاہیے، مولا سے کہتا ہے۔ فرمایا اپنے غلام سے اس سے دے دو اشقری گھوڑا، اشقر خاص نام تھا گھوڑوں کی قسم میں، دے دو اس کو۔ پھر امام کے اپنے الفاظ، میں تو اس کا بھلا چاہتا ہوں، یہ میرے بارے میں ارادہ کیے ہوئے ہے۔ امام نے اپنے پاس بلایا، نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، بٹھا لیا پاس میں، اور پھر فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں جو پالتی تھی دائی تھی خاتون، وہ یہودی عورت تھی، جب تم اس کو بہت ستاتے تھے تمہیں مارتی تھی، اور مار کے کہتی تھی اے ناقہ سوالے کو پے کرنے والے سے بدتر انسان۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، جب بات تاریخ کی طرف اتنی مڑ چکی ہے تو اب کم از کم یہ جملہ مکمل تو کر لو۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں یاد نہیں ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے وجود سے جب حاملہ ہوئی تو حالت حیض میں تھی۔ یہ میں ممبر سے نہ پڑھتا، میں تلاش کر رہا ہوں اس سوال کا جواب کہ ماہ مبارکہ رمضان میں وجوہات کیا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، یعنی کائنات میں اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا سانحہ کبھی نہیں ہوا جتنا بڑا سانحہ ماہ رمضان میں ہوا۔
حتیٰ یہ کہ کربلا کا واقعہ بھی محرم میں ہوا ہے، ماہ رمضان میں نہیں ہوا۔ شہزادی کونین کی شہادت بھی جمادی الاولیٰ ثانیہ کے اندر ہے، ماہ رمضان میں نہیں ہے۔ پیغمبر کی شہادت بھی، اور پیغمبر کی شہادت کا حوالہ خود مولا کائنات نے آج کی تاریخ میں دیا ہے، جب 19 کا دن گزر کے 20 کی شب آئی۔ خیر وہ موضوع الگ، لیکن مسئلہ یہ کہ امام سب بیان کر رہے تھے عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں، امام کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد امام نے اسے کوفے سے روانہ کر دیا کہ تم چلے جاؤ کوفہ چھوڑ کر۔ کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو کوفہ چھوڑ کے چلا گیا، آیا تھا کوفے میں ماہ رمضان کے شروع میں، پھر چلا گیا، اور ماہ رمضان کی 18 تاریخ پھر کوفے میں آیا، اور اب جو آیا ہے تو اس نے آ کر مولا سے ملاقات نہیں کی، اس سے پہلے ملاقات کی تھی، بیٹھتا تھا آ کر، اور جب امام نے فرمایا اپنی شہادت کے حوالے سے تو کہتے ہیں میرے ہاتھ حاضر ہے، تلوار اپنی پھینک دی مولا کی طرف، کاٹ دے میرے ہاتھ، سر کاٹ دے میرا۔ امام فرماتے کہ وقوع سے پہلے، جرم سے پہلے اسلام نے سزا دینے کی کوئی روایت قائم نہیں کی ہے۔ جب کسی اور نے کہا کہ مولا اسے قتل کر دیں یا اگر آگ میں قاتل بننے والا ہے، فرمائے سنو مجھ سے یہ خبر اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اللہ کے رسول کو یہ خبر اللہ نے دی تھی، اللہ نے خبر مصطفیٰ کو دی، آپ نے مجھے دی کہ یہ میرا قاتل ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا قاتل ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب رہا مسئلہ کہ شیطان قید میں نہیں ہوتا، پھر شیطان کے پہنچنے کے 2 ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ، یا یوں سمجھ لیں کہ شیطان سے بچنے کا بہترین راستہ کہ شکم کو بچاؤ حرام سے، اور وجود کو بچاؤ زنا سے، اور ماہ مبارک رمضان میں جمع بھی حرام، استمنا بھی حرام، راستہ بند۔ ماہ رمضان حالت روزہ میں کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ تو یہ 2 راستے ایسے بند کیے کہ جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا تھا، تاکہ انسان اگر بچنا چاہے، آپ غور کیجئے گا گناہ انسان کرتا کیوں ہے، یا جنسی خواہشات کی بنیاد پر یا حرام کھانے کی بنیاد پر۔ اور اب اگر سمجھ میں آ جائے بات تو آئے گی اگلا جملہ آپ کی خدمت میں، اور وہ اگلا جملہ انشاءاللہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ الٹا سویا ہوا تھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم، اس کی ولادت کیسے ہوئی وہ آپ نے سن لیا، اس کی دائی کون تھی، یہودی عورت، وہ آپ نے سن لیا، الفاظ کیا تھے وہ سن لیے، الٹا سویا ہوا ہے۔ مولا کائنات کو کیا مطلب الٹا سوئے سیدھا سوئے، جہنمی ہے نا، وہ سیدھا سو کر بھی جہنمی ہے، مومن الٹا سو کے بھی جنتی ہے۔ لیکن مولا طریقہ اور تہذیب سکھانا چاہتے ہیں۔ امام نے الٹے سوئے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم میں سویا ہوا تھا یا سوتا ہوا بن گیا تھا، جو اس کے 2 افراد تھے جو اس کو کور کر رہے تھے، ایک کا نام تھا شبیب، ایک کا نام تھا دوران۔ کہتے پہلے ایک نے کارروائی کی، اس کے بعد اگلے نے اسے کور کیا تھا۔ عبد الرحمن سویا ہوا الٹا، امام داخل مسجد ہوئے، الصلاۃ جامعۃ، امام جب نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو یہ نہیں فرماتے الصلاۃ خیر من النوم،
الصلاۃ جامعۃ، اٹھو کہ نماز کی جماعت قائم ہو جاتی ہے، جامعۃ. اور پھر امام نے اس سے فرمایا ایسے مت سویا کر کہ ایسے شیاطین سوتے. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، مولا کائنات اپنے قاتل کو بھی اس طرح سوتے ہوئے دیکھ کر پسند نہیں کرتے تھے. الٹا سونا. امام علیہ السلام کے الفاظ ایسے شیاطین سوتے ہیں. یا دائیں کروٹ سو جاؤ جیسے انبیاء سوتے، یا بائیں کروٹ سو جاؤ جیسے حکما سوتے، یا چت لیٹ کے سو جاؤ جیسے انبیاء سوتے. الٹے مت سونا. تو 3 راستے ٹھیک ہیں، ایک راستہ غلط سونے کا. اللہ اکبر. بات واضح. شیطان اصلاً بند نہیں ہے، شیطان کے راستے بند ہیں. والشیاطین مغلولۃ. شیطان داخل ہو سکتا ہے غذائے حرام سے، تو ماہ رمضان میں افطار بھی حلال سے ہے، سحر بھی حلال سے ہے، دن بھر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سبحان اللہ، تو راستہ بند ہو گیا. رات میں بھی اگر ماہ رمضان میں انسان کی خواہش نفس ہو تو حلال کا راستہ اختیار دیا گیا. یہ تھا جواب اس سوال کا کہ ماہ رمضان میں پیغمبر پہ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے غلط فرمایا تھا. اللہ اکبر. شیطان کے راستے بند ہیں. اب چاہو تو کسی اور راستے سے بلاؤ، وہ الگ مسئلہ. جو عمومی طور پہ شیطان آ سکتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ واقعاً عبد الرحمن ابن ملجم کی ماں کیا تھی؟ پتا چلا ماں کا ہی سارا قصور تھا. اسی لیے جب کبھی مولائے کائنات کے گنبد کے روزے کی دور سے بھی زیارت ہو جائے تو روایت کہتی ہے تو خدا کی حمد کرو کہ اس نے ہمیں پاکیزگی ولادت سے نواز دیا ہے. اگر ایسے الحمد سمجھ میں نہ آئے تو شاعر کا جملہ سمجھ لو. جب بھی عجیب جملہ، وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے میں اپنی ماں کو دعائیں دیتا ہوں علی کے نام سے. جب بھی خوشی ملے مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. تو مولا کا نام لینا باپ کو دعا نہیں ہے، ماں کو دعا ہے. اب سمجھے کہ زمانے نے ایسا رخ بدلا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر کہا کہ ماں کے نام سے اٹھائے جاؤ گے. ہم نے کہا امام کے نام سے اٹھائے جائیں گے. ہماری ماں وہ جو ہمیں امام تک پہنچائے، امام وہ جو خدا تک پہنچائے. اور ہر دور میں میرا عنوان ہے مولائے کائنات انبیاء کے ناصر. انبیاء کے ناصر کیسے؟ کل بات وہاں تک پہنچی تھی کہ آپ ذوالفقار کے نزول کو کب دیکھتے ہیں؟ حضرت آدم کے ساتھ ذوالفقار آئی ہے. اور ذوالفقار اگر آدم کے ساتھ آئی ہو تو ذوالفقار اٹھانے والا بھی تو کوئی آیا ہوگا. اب رہا مسئلہ کہ مولائے کائنات کی خلقت کب ہے؟ آیا یہ خلقت جو ہم دیکھ رہے تھے کعبے کے اندر یہ والی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو روایت ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے بنایا. آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے بنایا. آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے بنایا. آدم بعد میں آئے، آدم پہلے مومن ہیں، علی امیر المومنین ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن پہلے آئے اور امیر بعد میں آئے؟ تو امیر کا ایک مطلب تو وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، حدیث قدسی. آج پڑھا ہوں حدیث ارشادی. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی
کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا وبعث معہ علی، مگر اس کے ساتھ علی کو مبعوث کیا گیا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ علی کو مبعوث نہ کیا گیا ہو، سرن و معی ظاہرن یا جہرن، میرے ساتھ اللہ نے علی کو مبعوث کیا ظاہر بظاہر، باقی سارے انبیاء کے ساتھ رہا باطن بالباطن۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے۔ چلیے اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو آئیے ایک مثال آپ کی خدمت میں آج، اور یہ مثال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے دور کی بیان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم پروردگار کا ہے کہ دونوں جائیے، جا کے فرعون کو ڈرائیے۔ جب فرعون کو ڈرانے کے لیے چلے، ایک عجیب روایت ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں پہنچتے، فرعون نے ان دونوں سے ملاقات کرنے سے انکار کیا کہ آج نہیں، آپ کل آئیے گا۔ آج کیا ہو گیا؟ آج عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا کوئی گھوڑا سوار ہے جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے، فرعون کے دربار میں، فرعون کے اس مقام پر جہاں فرعون بیٹھتا تھا، اور داخل ہوا، اپنی تلوار سے فرعون کو متنبہ کیا کہ یہ دونوں جو آ رہے ہیں موسیٰ اور ہارون، اگر ان کے خلاف تو نے ذرا سی بھی طاقت کا استعمال کیا تو تیرا سر تن سے اتار دوں گا۔ خواب کا واقعہ نہیں بڑھ رہا۔ جاگتے ہوئے فرعون نے گھوڑے سوار کو دیکھا۔ اب تاریخ کا جملہ ہے کہ جب وہ گھوڑے سوار نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اس نے اپنے سارے دربان بلا لیے۔ خوب برسا فرعون تھا، خوب برسا آگ کی طرح۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سیکیورٹی لیپس ہو گیا۔ یہ تلوار لے کر کوئی، آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی بادشاہ کے پاس کوئی ملنے جاتا ہے تو ہتھیار باہر جمع کروا کے جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے ایک کوئی کسی بادشاہ کے پاس، صاحب اقتدار کے پاس ہتھیار لے کے پہنچ جائے۔ فرعون کے درباریوں نے قسم کھائی فرعون کی خدائی کی کہ ہم نے کسی کو گھوڑے سوار کو تلوار سمیت اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، جاؤ میں نے تمہارے ساتھ سلطان کر دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ سلطان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ صاحب ذوالفقار کون ہے؟ اور اگر ایسے اشارے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو آئیے غور کیجئے۔ مسئلہ اپنوں کا زیادہ ہے، ابھی پڑھائیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انہیں تو کیا سمجھ میں آئیں گے علی؟ علی سمجھنے والے اور ہوتے ہیں، گلی میں پھرنے والے اور ہوتے ہیں۔ میں تو پوچھتا ہوں علی والوں سے، اپنے آپ کو سمجھا ہے؟ علی کو سمجھنے چلے ہیں۔ ذرا اپنے سر کے بال تو گن کے بتائیے، اپنی رگوں کا حساب تو کر لیجئے۔ جب اپنی معلومات نہیں ہیں تو علی ابن ابی طالب کا مقام سمجھنے چلے۔ امام علیہ السلام کو خدا نے دو وجود بخشے ہیں، ایک وجود نورانی ہے، ایک وجود جس میں مثالی ہے۔ جس میں مثالی ہے پیغمبر کے ساتھ۔ اب جس میں مثالی پہ ذوالفقار نازل ہوئی وہ یہاں کا مسئلہ، لیکن ہر نبی کے ساتھ طاقت ساتھ ساتھ چلی۔ طاقت خدا، اظہار طاقت خدا علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ سارے انبیاء کے ساتھ جی۔ کچھ لوگوں کو مثال سمجھانے کے لیے کہ سرکار
مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مولا، جب عبداللہ ابن عباس مولا کے پاس پہنچے تھے کہ قرآن کی تفسیر عطا کر دیجئے، علم تفسیر قرآن، امام نے بیان شروع کیا، بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے کرتے، بہت مشہور روایت ہے، رات مکمل ہو گئی، فرمائے چاہوں تو 19 اونٹوں پر بار ہو جائے، اتنا بیان کرو، بس اتنا سمجھو ابن عباس، جو کچھ پوری کائنات میں وہ 4 کتابوں میں ہے، جو 4 میں ہے وہ ایک قرآن مجید میں ہے، جو ایک میں ہے وہ ایک سورے کے اندر ہے، جو سورے میں وہ ایک آیت کے اندر ہے، جو آیت میں ہے وہ ایک کلمے میں ہے، وہ کلمہ جو ہے اس کی ساری طاقت اس کے نیچے والے نقطے میں ہے، وہ انا النقطۃ تحت البا، میں با کے نیچے والا نقطہ، بتاؤ آدم کے زمانے میں با کا نقطہ تھا یا نہیں؟ نوح کے زمانے با کا نقطہ تھا کہ نہیں؟ ابراہیم کے زمانے با کا نقطہ تھا کہ نہیں؟ اور پھر سوچئے، لوگ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ تو بس قرآن میں آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے سورہ ہود کے اندر، جب آپ نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد بنائی کہاں؟ کوفے میں، چلی کہاں؟ کوفے سے۔ تو جب چلنے کے لیے آپ نے کشتی کو چاہا کہ موجوں کے حوالے کریں، تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے یہ چلتی بھی ہے اور رکے گی بھی، تو چلی بھی اللہ کے نام سے کوفے سے، اور رکی اللہ کے نام پر نجف میں، تو لفظ بسم اللہ کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر بسم اللہ قرآن میں ہی نازل ہوئی ہے تو حضرت نوح کیا پڑھ رہے تھے؟ اور جب جناب سلیمان نے ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا، سورہ نمل خط لکھا، تو الفاظ کیا تھے؟ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ اس خط کا ایسا اثر ہوا کہ سر اٹھا کے چلتے تھے، سر جھکا کے آئے، کیونکہ بے کی طاقت ساتھ ساتھ تھی۔ اب میں نے ان کے لیے ذرا سی مثالیں بدلی ہیں کہ جنہیں آیت سمجھ میں آتی ہے، آیت اللہ سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومنین کرام کو ضروری اعلانات ہیں۔ آج رات کو 11 بجے امام بارگاہ علی رضا بجے تک، یعنی 2 گھنٹے کے لیے ایکسیسیبل ہوگا۔ آپ ایک دفعہ ڈیٹیلز اس میں انٹر کر دیں گے اپنی، تو اس کے بعد لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف 25 منٹ ہوں گے ان سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ اور ایک مومن اور ایک مومنہ جس کے ہائیسٹ مارکس ہوں گے اس کو انشاءاللہ 8 اپریل کا جو جلسہ تقسیم انعامات ہوگا اس میں ان کو کیش پرائز دیا جائے گا۔ اگر 2 سے زائد افراد کے ہائیسٹ مارکس میں ٹائی ہوتا ہے تو پھر یہ کیش پرائز کو شیئر کیا جائے گا۔ اور اگر کسی پارٹیسپینٹ نے ایک دفعہ سے زائد جو ہے یہ کوئز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، پچھلے کوئز جو 21 مارچ کو کنڈکٹ کیا گیا تو اس میں ماشاءاللہ سے 350 افراد نے جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کوئز میں اس سے زائد مومنین و مومنات شرکت کریں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل شب 21 ماہ مبارک رمضان، شب شہادت امام علی علیہ السلام اور شب قدر کی مناسبت سے پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ مرد حضرات کے لیے 6:15 بجے فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے، جس کے بعد نماز مغربین با جماعت، افطار اور پھر درس قرآن ہوگا۔ 8:30 بجے مومنین و مومنات کے لیے رمضان المبارک کی دعاؤں کی تلاوت ہوگی، جس کے بعد سوزخانی ہوگی۔ 9 بجے قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے، شبیہ تابوت برآمد ہوگی اور ماتمداری ہوگی۔
جس کے فوراً بعد اعمال شب قدر بجا لائے جائیں گے، جس میں مخصوص نماز، تسبیحات، دعائے جوشن کبیر، اعمال قرآن، مختصر دعائیں اور مخصوص زیارت پڑھی جائے گی، اور اس کے فوراً بعد 2 دن کی قضاء عمری کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی، پارسل سحری کا اہتمام ہوگا۔ تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے، اور آخر تک انشاءاللہ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ آخر میں آج کی افطار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تھی، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحومہ شیر بانو، مرحوم نثار حسین، مرحومہ امینہ بائی، مرحوم اصغر علی، مرحوم محمد حسین، مرحوم ڈاکٹر علی حسین حسینی، مرحومہ کنول فاطمہ، مرحومہ یاسمین، مرحومہ فاطمہ بائی، مرحوم اکبر علی، مرحومہ اشرف بانو، مرحوم جعفر، مرحوم رمضان علی، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم محمد رضا مختار حسین، نورانی فیملی، شیرازی فیملی، مکھی فیملی، منجی فیملی اور وزیر فیملی کے مرحومین، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ فاتحہ پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے ہماری بات تھی شروع وہیں پر کہ جہاں پر بسم اللہ کا استعمال جناب نوح نے کیا قرآن کے نزول سے بہت پہلے، حضرت سلیمان نے کیا قرآن کے نزول سے بہت پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ ابتر ہے۔ تو کیا آدم کا پیغام ابتر تھا؟ کیا نوح کا آنا ابتر تھا؟ اگر سب بہتر تھا تو بسم اللہ سے تو آغاز کیا ہوگا، اور جب کوئی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، بہت غور کیجئے، ہر نبی نے پڑھی بسم اللہ، بس حاکم شام نے نکالی بسم اللہ، اور جب نکالی تو جو پیچھے کھڑے ہوئے کچھ منصف مزاج لوگ تھے۔ چوری تو بہت ہوتی ہے نا، کبھی ووٹ کی چوری ہے، کبھی مینڈیٹ کی چوری ہے، آپ کو تو خوب معلوم ہے، کبھی چوری کہاں کی ہے، کبھی کہاں کی ہے۔ ایسے لوگ تھے نماز میں بھی چوری سے باز نہیں آئے۔ اب نماز تو برائیوں سے بچاتی ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ کب کا واقعہ؟ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ اس سال کو جماعت کا سال کہا گیا، اور اس جماعت کے سال میں جب مدینے میں نماز جماعت پڑھانے والے حاکم شام نے نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نماز کے بعد کہا گیا اسرقت ام نسیت، کیا تم نے چوری کی ہے یا بھول گئے ہو؟ تو پتہ چلا مزاج یہ بنا، جس کام میں بسم اللہ نہیں ہے وہ چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، جس کام میں بسم اللہ نہیں وہ چاہے انبیاء کا پیغام ہی کیوں نہ ہو، نامکمل ہے، ابتر ہے۔ ہر کام کو بہتر بنانے کے لیے کل بھی بسم اللہ تھی اور آج بھی بسم اللہ ہے، اور کل بھی بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ علی ابن ابی طالب تھے اور آج بھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھ لیتا، بتائیے اتنی بار کہتے ہیں یا علی مدد، کبھی سامنے مولا کو دیکھا آپ نے؟ تو ضد ہے کہ دکھاؤ نبی کے ساتھ کہاں تھے، آپ کے ساتھ کہاں؟ ہر گرتے ہوئے انسان کو سنبھالنے کے لیے نام علی کل بھی کافی تھا اور آج بھی کافی ہے۔ روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جابر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک کے گھر سے ایک چھوٹا بچہ باہر آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ امام نے بچے سے نام پوچھا، نام کیا؟ کہا محمد۔ سوال کیا کنیت کیا ہے؟ کہا علی۔ میں اپنے نام کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں بچے کے نام کی۔
نام کیا ہے؟ محمد. کنیت کیا ہے؟ علی. امام مسکرائے، فرمایا یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کر شیطان ایسے پگھل جاتا ہے. اللہ اکبر. شیطان ان دو ناموں کو سن کر اس شخصیت سے دور اور اپنے آپ کو بچانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان. اللہ اکبر. ونصرانی فإنکما ناصران. اب جاتے جاتے آپ کی خدمت میں کبھی مشکل پیش آئے تو مولا کے نام سے توسل کیجئے. توسل کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال آج، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے راتوں میں. 10 دن کا عمل ہے اور 10 دن کے عمل میں عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو انجام دیا جائے. عمل کیا ہے؟ کہ 2 رکعت نماز حاجت بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ. کوئی مشکل پرچہ نہیں، آسان سا پرچہ. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 132 مرتبہ درود ہے، 132 ٹائم درود. اور درود کے بعد پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب ادرکنی 110 مرتبہ. مولا کا نام کل بھی ضمانت تھا کامیابی کی اور آج بھی ضمانت ہے کامیابی کی. اللہ اکبر. اب چاہے میدان جنگ کی کامیابی ہو، اسی لیے شاید نشان حیدر ملتا ہی شہادت کے بعد ہے کہ حیات میں اس بات کا امکان ہے ادھر رہے کہ ادھر رہے کہ کدھر رہے. جب شہادت ہوئی تو نشان حیدر کے قابل بنے. لیکن صرف میدان جہاد نہیں بلکہ میدان نفس کے اندر بھی کبھی پکارے مولا کو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء مولا کا نام نہیں لیتے. آیت اللہ خوئی اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی یا علی یا علی. بوڑھے ہو چکے تھے اور اتنے بڑے صاحب علم کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں بعض علماء کے نزدیک ابھی تک آیت اللہ خوئی جیسا صاحب علم نہیں مل سکا. اتنے بڑے صاحب علم اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی یا علی یا علی. کسی نے سمجھا کہ یہ اللہ کو علی پکار رہے تو اس نے کہہ دیا علی العظیم. تاکید کے ساتھ اب جملہ بدل کے فرمایا یا علی ابن ابی طالب. اللہ. کیسے کیسے لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی چھوٹے طالب. صلوات پڑھے محمد والے. یار اور ایسی مولا کی مدد ہے. بس عزیزان گرامی قدر کہ مولا کے نام پر کل بھی آئے تھے اور مولا کے نام پر آج بھی آپ آئے ہیں اور مولا کے نام پر ہی بلائے جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. بس ماتم داران امیر المومنین محمد حنفیہ سے پوچھتے ہیں کہ پھر کوفے میں کیا ہوا؟ کل میں مصائب کا رب نے وہاں تک پہنچا تھا جب فرشتے پروردگار نے یا منادی غیب نے پکارا تھا اللہ اللہ قد تحدمت ارکان الہدا. ہدایت کے ارکان گر گئے. اس نے پکارا تھا کہ آسمان کے ستاروں کو گہن لگ گیا. اس نے پکارا تھا کہ عروۃ وثقیٰ کے رسی کے بل کھل گئے. وہ کہتا تھا قد قتل وصی المصطفیٰ قد قتل امیر المؤمنین. اب یہ آواز یا تو جبرائیل امین کی ہے یا حضرت خضر کی فریاد.
مولا مسجد میں ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ کون سی نماز تھی. یہ نماز نافلہ پڑھ رہے تھے مولا فجر کی، یا نماز واجب شروع کر چکے تھے. لیکن ایک سوال ہے کہ اس نماز جماعت میں آپ کے شہزادے آپ کے ساتھ نہیں تھے، مولا حسن و حسین. تو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا اثر المقال میں کہ امام نے قسم دے کے روکا تھا، بیٹا حسن و حسین آج تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ نماز گھر میں پڑھو گے. نماز جماعت واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور اگر نماز جماعت میں شرکت سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ مستحب بھی نہیں رہتی. پھر دے جائے کہ باپ قسم دے کر جائے، صرف باپ نہیں زمانے کا امام قسم دے رہا ہے. اسی لیے شاید جب آواز زینب نے سنی ہے، کیوں روکا تھا گھر میں؟ تاکہ بہن کو سنبھالے. کیوں روکا تھا گھر میں؟ تاکہ گھر والوں کو سنبھالے. وہ قیامت کا منظر تھا جب بہنوں نے رو کر کہا جلدی جائیے، اس سے پہلے کہ بہنیں خود مسجد میں چلی جائیں. روتے ہوئے امام حسن حسین جانب مسجد چلے. بابا کا حال یہ دیکھا، رونے والوں برداشت کر سکو گے؟ خدا نہ کرے کبھی کسی کو سر کی اندرونی چوٹ لگے. یہ جملہ سمجھنا، سر کی چوٹ کی دو قسمیں ہیں. ایک سر پہ چوٹ لگتی ہے سامنے سے، ایک لگتی ہے پیچھے سے. زیادہ سنگین چوٹ یہ والی نہیں ہوتی، یہ پیچھے والے حصے کی ہوتی ہے. اور مولائے کائنات کے سر مقدس پہ تلوار یوں نہیں ماری گئی تھی، یہاں ماری گئی تھی. اور رونے والوں، تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی شہادت اس طریقے سے واقع ہوئی ہے. جملہ برداشت کر سکیں گے کہوں؟ ایک شخصیت تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاتھ کٹ گئے تھے. حضرت عباس کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عباس کی شہادت یہ سر پر نہ تو سامنے سے وار ہوا، نہ آپ کے گلے پہ وار ہوا، نہ آپ کے دل پہ وار ہوا. جب آپ اپنی آنکھ میں لگا ہوا تیر نکالنا چاہتے تھے، یہ آپ کا اپنا جملہ ہے، میں نے چاہا کہ اپنے دونوں گھٹنے اونچے کروں اور اپنے سر کو جھکا کے گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو روکوں اور سر کو اٹھا لوں. آپ فرماتے میں نے سر کو جھکایا تھا تیر نکالنے کے لیے، اب جو سر اٹھانا پیچھے سے کسی نے سر پہ ایسا گزر مارا کہ میں گھوڑے پہ نہ سمجھ سکتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دوسرا جملہ، تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے. یہ واقعہ بہت کم پڑھا جاتا ہے. ایک اور شخصیت ہے جن کی شہادت میں سر کا پچھلا حصہ زخمی کیا گیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے زینب کبریٰ. ہاں رونے والوں، وہ شام کا سفر، مدینے آنے کے بعد، رہائی کے بعد دوبارہ شام کا سفر، اور شام میں دمشق کے باہر کے علاقے میں ایک ایسے باغ میں قافلے کا قیام جس میں وہ درخت موجود تھا جس پر حسین کا سر لٹکایا گیا تھا. زینب کو زمانہ یاد آیا، اس درخت کے پاس آ کے اپنے بھائی کو یاد کر کے رونا شروع کیا تھا کہ بنی تمیم کے غلام نے ہاتھ میں بیلچا اٹھایا،
زینب کا سر جھکا ہوا تھا، پیچھے سے ایسا وار کیا، ہائے زینب، رونے والوں. لیکن یہ دونوں شخصیات، حضرت عباس مولا آقا آپ کے سر پہ گزر کا وار ہوا، لیکن مولا اس میں زہر ملا ہوا نہیں تھا. بی بی آپ کے سر پہ بیلچے کا وار ہوا، بیلچے پہ زہر لگا ہوا نہیں تھا. ہائے میرا مولا، مسجد کوفہ میں جس تلوار سے امام پہ وار کیا گیا، اس تلوار کو زہر سے آلودہ کیا گیا تھا. یہاں سے تلوار چلی، پیشانی تک کٹتے کٹتے آ گئی. اسی لیے میرے مولا کے سر میں جو تکلیف تھی، رونے والوں کیسے سنبھالا؟ رومال سے امام کے سر کو باندھا گیا، مگر تکلیف کم نہ ہوتی تھی. اس حالت میں بھی امام فرماتے ہیں بیٹا نماز تمام کرائیے. نماز مکمل کرائی گئی. نماز کرانے میں کچھ ٹائم لگا نا، یہاں تک کہ لوگ روتے ہوئے امام کے ساتھ آنا چاہتے تھے، کہ یہاں تک کہ اما فضہ کو بھیجا گیا اور یہ شہزادیاں کہتی ہیں بابا کو گھر میں اگر لے کر نہ آئیں گے تو پھر زینب و ام کلثوم کو مسجد میں پائے گے. ارے آئے غربت حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام کو امام کے چاہنے والوں نے، امام کے بیٹوں نے آپ کو اٹھایا. کہتے ہیں چٹائی پر یا کسی گلیم پر چھوٹا جو ٹکڑا جانماز کا اس پہ اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ کہ مولا پر اتنی شدید ضرب ماری گئی تھی کہ علی میں چلنے کی طاقت نہ رہی. رونے والوں، آپ کل رات سے آج رات تک روزہ رکھا، کھایا اور پیا. سوچو ذرا، شہزادیوں نے نہ کھایا ہے نہ پیا. کس عالم میں باپ کو دیکھا ہے جب لے کے چلے مسجد سے، سب کے سب ماتم کرتے ہوئے چلے، اور جیسے ہی دروازہ بیت الشرف پر یہ قافلہ ماتم کا پہنچا، امام نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا بیٹا اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں. بابا کیوں بھیجنا چاہتے؟ فرمایا بیٹا میری بیٹیاں روئیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں جائے. واہ غربتا یا امیر المومنین، آپ کی بیٹیوں کی آواز، ارے کل کوفے کا بازار ہوگا، سر بے ردا نہ ہوگی، صدقے کی روٹیاں کھجورے فریاد کریں گے یا اہل کوفہ و شام ان صدقۃ